میں نے کہاں اٹھایا؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، گھڑی دیکھی 12 بج رہے. میں کیا کی، میں نے پھر رضائی اوپر لے لی. یا رضائی اوپر لی تو میں نے کوئی طارق جمیل آج 21 دی رات ہے. میں نے رضائی اٹھا کے وہ پھینکی اور بھاگ کے باہر آ گیا. اور سحری تک میں نے اللہ سے ایک شے مانگی، یا اللہ مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، مجھے قبول کر لے. ساری رات میں نے اس کا رٹا لگایا. تو اس کے بعد ہماری واپسی تھی رائن. قلعہ سوندا سنگھ دیپال پول کا راستے میں ایک اڈا آتا ہے. اب مجھے خیال شروع ہو گیا، یہ تو نے کیا مانگا ہے کہ مجھے قبول کر لے؟ تو میڈیکل پڑھ رہا ہے، ادھر تو ڈاکٹر بننے کی طرف چل رہا ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قبول کر لے. یہ تمہیں تو جوڑ کے میں بیٹھے گا. اتنا زیادہ میرے اندر چرخی چلی. میں کہا اچھا آپ پہ جو اللہ نے منظور ہے تو میں نے دلا دے سی، نہیں تو دلا دے سی، دو میں چنگے کام ہیں. تو اللہ نے ایسا نظام چلایا. 3 چلے کے آخر میں ایک لڑکا مجھے ملا، وہ بھی 3 چلے لگا رہا تھا. کہنے کا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میڈیکل میں ہوں. کہنے کا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہا تو عالم بن جا. میں کہا یار بڑا اوکھا کام ہے، میں پتہ کیتا ہے 8 سال لگ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہا ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، تھوڑا اور آ جائے گا. تو مجھے اس نے ایسے تیر مارا کہ میرے جتنے بزرگ، عورتیں، مرد، دادیاں، چاچیاں، اماں، پھوپھیاں، چاچے، تائے، وہ ایک ہی بات کرتے، پتر تینوں ڈاکٹر بناؤنا، بڑے پیسے، بڑی عزت. یہ 2 لفظ میری یادداشت اچھی ہے، آج بھی میرے کانوں میں یہ 2 لفظ ہیں، پتر، بڑے پیسے، بڑی عزت. تو میں نے سوچا یہ تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے، پہلے ہی اللہ نے رزق دیا ہے تو چلو 2-4 چھلڑ ہو آ جاؤں گے. چونکہ خدمت والی بات تو کسی نے کبھی کی نہیں تھی کہ تو مریضوں کی خدمت کرے گا، دعائیں لے گا. واللہ نیور. اس کی ایک بات نے میرا سارا، اوپر تو فیصلہ اللہ کر چکا تھا، اللہ نے مجھے اس راستے میں لگا دیا. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں سوچ رہا ہوں اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے میاں صاحب یوں بلاتا ہے، بھٹی صاحب بلاتے مجھے، ان سے ٹائم لینا پڑتا. اللہ کی رضا میں مر گئے تو موج. میرے 3 بیٹے تھے، ایک درمیان والا جوان بیٹا تھا، وہ اچانک فوت ہو گیا تو بہت صدمہ تھا. اور اللہ یہ صدمہ کسی کو نہ دکھائے. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. مرتے ہوئے اللہ راضی ہو، ہم نے منزل پا لی. اور جو آپ یہ کام کر رہے ہیں واللہ میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اور اللہ ان دونوں بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں. جتنا آپ کا سٹاف ہے اب سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، محبوب ہو. 6 براعظم تو میں نے خود دیکھے ہیں بھائی، کسی جگہ یہ نہیں ہے. اور آپ کو اللہ پکڑ کے یہاں کھڑا کر رہا ہے. اللہ نے آپ سب کو پسند کیا ہے اور ان بھائیوں کو پسند کیا ہے، تب یہ اتنا بڑا انسانی خدمت کا اللہ نے آپ سے وہ کام لیا ہے کہ 6 براعظم میں کوئی نہیں. اللہ ان کی نسلوں میں بھی رکھے اور اس میں برکت دے اور ہر قسم کے شر سے بچائے. سبحان اللہ. میں پہلی دفعہ آیا ہوں، حالانکہ بہت پیار محبت بھائیوں جیسا، لیکن میرا سر درد 6-7 سال سے ایسا ہے کہ وہ مجھے ایسے پکڑ کے رکھتا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو آج تو چکر لگاتا ہوں. بھٹی صاحب سے بات کی، میں نے کہا رمضان کے اوپر کوئی بات ہو جائے. تو قرآن کے پہ میں نے بات کی ہے زیادہ، وہ اصل میں رمضان کی بات ہی ہے، کیونکہ دونوں آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب قرآن بنائے اور
فرائض کو پورا کرنے والا بنائے. آپ کے نوافل یہ مریضوں کی خدمت ہیں. ایک لشکر جہاد سے واپس آیا تو صحابہ نے کہا جی یہ جو تھے نا ساتھی، رات کو تہجد، دن میں روزہ، سارا دن ذکر. تو آپ نے کہا اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ کہا جی ہم ڈالتے تھے. اس کا خیمہ کون لگا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے. کہا پھر تمہارا درجہ اس سے اچھا ہے. تو آپ نوافل سے بڑی بندگی کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ تیرے بندوں نے تیری ہی قبولیت سے تو نے چنا ہے. اتنا بڑا کام تیرے چناؤ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جزائے خیر عطا فرما. اپنی رحمت کے بادلوں میں، اپنی رحمت کی چادر میں اس سارے ادارے کو، جتنے اس کے ذیلی ادارے ہیں سب کو ڈھانپ لے اور شرف قبولیت عطا فرما. اور اپنے بندوں کی جو خدمت لے رہا ہے اس میں ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا، ان کی طفیل ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما. مریضوں کے لیے مسیحا بنا. مریضوں کی دعائیں لے رہے ہیں، مفت علاج کر رہے ہیں. یا اللہ ان کو مسیحا بنا. یا اللہ تو بھی راضی ہو جا. اور تیرے رسول کو بھی بڑی راحت ہوگی جب اس کی امت کے غریبوں کا علاج ہوتا ہوگا. ہر پیر جمعرات کو ان کے سامنے بھی امت کے حالات جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب وہ دیکھتے ہوں کہ کچھ لوگ میری امت کے مریضوں کا دل جان سے بغیر لالچ کے علاج کر رہے ہیں. تو چھ بر اعظم کا میں خود گواہ ہوں مولا، کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں ہے. یا اللہ جو بھی اس میں شرکت کر رہا ہے تو نے ان کو قبول کیا ہے. اور یا اللہ یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے. یا اللہ اسے کوئی حاسد کا حسد نہ کھا جائے، کسی ساحر کا جادو نہ کھا جائے، کسی نظر بد کی نظر نہ کھا جائے. ان میں آپس میں انتشار نہ ہو، ان میں آپس میں نا اتفاقی نہ ہو. یا اللہ تو نے ایک ایسی جگہ سبزہ اگایا ہے جہاں چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے. یا اللہ 70 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے، اور یہ تو نے اتنا خوبصورت پودا صحرا میں یا اللہ اگا دیا، سایہ دار بنا دیا، پھلدار بنا دیا. بہت شکریہ، بہت مہربانی میرے اللہ، تیری بہت مہربانی. اس کو اسی طرح آباد رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ. ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دے، ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دے. اس میں جان مال لگانے والوں کو اپنا محبوب بنا لے، اپنے حبیب کا محبوب بنا دے. اور یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم.